بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے اگلے ربع کا سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 176 سے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اب یہاں پہ تفصیلی ایمان کا ذکر آ گیا۔ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو آپ ایمان مفصل میں بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے پارے کے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ کر لو اپنا بس قبلے کی طرف اور نمازیں پڑھنا شروع کر دو، مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، کہیں بھی کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر۔ سب سے بیسک جو بنیاد ہے وہ صرف اللہ وحدہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا۔ جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے اجر کا طالب ہو، پھر اس کے بعد قیامت کے دن پر پھر ایمان کا ذکر ہو کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت مطلوب ہو۔ کوئی بھی کام کریں اس کا ہمارا نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں آخرت کمانے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا میں لوگوں میں اپنا نام، معیار، شہرت، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، ورنہ تو یہ سوداگری ہو گئی۔ اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو پھر دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے نا، دین کا کام کر رہا ہو تو اس کے لیے پھر کیا ہے، اس کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ میری نجات آخرت میں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی شے مقصود نہ ہو، بس صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ پھر ہمیں تلقین کی جا رہی آخرت کے دن کی، آخرت کے ساتھ ہی فرشتوں کی بھی، اور پھر کتابوں کی، صرف ایک کتاب کی نہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تینوں مل کر ایک یونٹی بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ کس چیز کے لیے ہے؟ علی حبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے، کہ اللہ کی محبت کے لیے ہم نے یہ تمام اپنے جتنے بھی نیت کرنی ہے، یہ تمام کام کرنے ہیں۔ تو اس کا مقصد جو ہے وہ بیسک ایمان ہے، آمن باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر خاص و خاص ایمان رکھنا۔ پھر ساتھ ہی ایمان والوں کی کچھ اور نشانیاں بتا دی گئیں، اور لیکن نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت میں، اور اس کے باوجود قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر۔ اب انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک آ رہا ہے تو بہت ساری بہنوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں یا صدقات کس کو دیں۔ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ یہ کوشچن ہے، تو بس یہ آیت اپنے پاس کوٹ کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو صدقات اور خیرات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے جو محکومین بتا دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی محبت میں سب سے پہلے جو ذکر آ گیا وہ قرابت داروں، یعنی اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی بہت ضرورت مند ہے تو پہلے اس کا حق ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں کوئی جو ہے مفلس ہے، محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، یا یتیم ہے کوئی، یا کوئی دین کا مسافر ہے، اللہ کی راہ کا کوئی مسافر ہے، اور کوئی بھی مانگنے والا ہو یا گردن کی آزاد کرنے میں، تو ان سب میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ قرابت دار جو ہیں اس کو ڈھونڈ لو، اس کا حق پہلا ہے، اس کو دے دو، بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے چیریٹی ہاؤس میں یا کسی اسکول کالجز میں یا بڑے بڑے اداروں میں جا کے، اور شہرت کے لیے آپ کی نیت یہی ہے کہ وہاں پہ سب چیریٹی کریں، چلیں میں بھی کر لیتا ہوں، وہاں تو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے حکومت بھی ہے، لیکن آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قرابت والوں میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تک کون پہنچے گا، ان کی مدد کون کرے گا؟ تو یہ اللہ کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، جو کوئی عہد کر لے، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں۔ ساتھ ہی پھر صبر کا ذکر آ گیا کہ فقر و فاقہ میں یعنی خوشحالی آئی ہے تو الحمدللہ کہہ دیا، اور تنگی آتی ہے تو اللہ نے تو بس میرے اوپر ہی مصیبت پھینک رکھی ہے، ایسا نہیں کہتے وہ، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، اور تنگی کے وقت میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، تکالیف میں بھی اور جنگ کی حالت میں بھی۔ یہ ہیں وہ لوگ، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اب ایک اور لوگ، وہی ایمان والے، وہی جن کا ذکر پہلے پارے میں آیا، اولئک هم المفلحون،
یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہی سچے لوگ ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، اور آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے سے اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، یعنی ایک ڈراوا ہے اور رحمت ہے۔ یعنی جو اللہ کے حکم کے بیچ میں اگر قصاص کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ دنیا میں جو کرتا ہے اس کے ساتھ دنیا میں ہی ادائیگی کر لو، کیونکہ قیامت کے دن اگر یہ حساب کتاب ہو گیا نا تو پھر بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ وہاں پہ تو پھر نجات ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو بہت بری پکڑ ہو جائے گی۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر دنیا میں کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً ہی معافی مانگ لو اس دنیا میں ہی، تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو یہ دنیا کی قصاص کا حکم کس لیے دیا گیا؟ اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو۔ اب وصیت کے کچھ احکام جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو وہ کیا کرے پھر؟ تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق انصاف کے ساتھ وصیت کرنا، یعنی کسی کے انصاف میں کسی کے حق میں کمی نہیں کرنی ہے، بس پورے انصاف سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ہمیں بتاتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق وصیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، مرنے والے کی جو وصیت ہو اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ جو جس طرح وصیت کرتا ہے، اب اس نے اگر پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے دیا کہ صحیح مناسب حق کے ساتھ وصیت کرو، پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جو غلط وصیت کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مر گیا ہے اور اس کے بعد اس کے مہلکین میں سے جو ہیں وہ وصیت کو چینج کر دیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو گناہ تھا کہ کسی کا حق زیادہ لکھ دیا ہے والد نے یا والدہ نے اور اب ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ منع فرما دیا گیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر آتا ہے آپ دیکھیں کہ تاکیداً کہا جا رہا ہے، تاکید ہوتی ہے۔ انا جہاں پر آ جاتا ہے جس جملے پر یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ فمن خوف من موص، پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری کا یا حق تلفی کا اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم پھر ذکر آ رہا ہے، ساتھ ہی مغفرت کا بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے ایسا کر لیتا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے کرانے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ساتھ یہ کہ اللہ بھی معاف بھی کر دے گا کیونکہ وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتبا، پھر ایک اور بات فرض کر دی گئی، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ کیا کرتا ہے انسان کے اندر؟ کچھ پتہ چلا اس آیت سے کہ انسان کو روک دینے کا، ٹھہراؤ لانے کا، بچ جانے کا راستہ اختیار کرنے کا نام ہے روزہ۔ یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، صرف ہم پیٹ کا روزہ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں، جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، زبان کا بھی کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا بھی کنٹرول کرنا، اور تمام بری باتوں سے جو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں ہیں ہر ایک چیز سے، تاکہ تمہارے اندر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک آ رہا ہے، قریب ہے، تو بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، پوری زندگی کی مشقت نہیں ہے۔ جیسے پہلی امتوں پر کافی ایک دن روزہ یا طویل روزے ہوا کرتے تھے، تو بس ایک مہینہ ہے
اور بہت ہی مختصر سے سفر ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی خوبصورت انعامات کے یعنی اتنی رعایت دے دی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم جان لو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا یعنی فرق کی روشن دلیلوں کے ساتھ، والفرقان اور ہدایت اور فرق کرنے والا، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی کسی اور دنوں میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں، دین میں تنگیاں پیدا نہ کریں، اپنی خود ساختہ ایسے جو آرڈرز ہم لگا کے اور دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی دین کو آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو اس کا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ کہاں ہے، اللہ کیوں نہیں سنتا، اللہ کب سنے گا، اس قسم کے سوال ہمیں بھی سننے پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی تھے اور نبی آخر الزماں تھے، آپ کے پاس تو اس قسم کے بہت سوال آتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر چلیں۔ اللہ کے حکم ہم نے کیوں ماننے ہیں؟ کیا ہمارے پر یہ کوئی سختی کر دی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ سیدھا راستہ پانے کے لیے ہمیں یہ احکامات ماننے پڑیں گے، اور سیدھا راستہ لے کر ہمیں کہاں جائے گا؟ سیدھا ایسا موٹر وے ہے جو جنت کے راستے چڑھ جائے گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور حلال کر دیا گیا۔ پھر یہاں پہ کیا چیزیں حلال ہیں روزے میں، کیا منع ہے، ان کے احکامات شروع ہو گئے۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم ان کی پوشاک یعنی ان کا لباس ہو۔ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن یعنی جو میاں بیوی کا مباشرت کا حکم ہے وہ قائم کر سکتے ہو۔ روزوں کی راتوں میں بھی یہ چیز حلال ہو گئی، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی نیک اور صالح اولاد کی نیت کے ساتھ جو ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری۔ رمضان میں اکثر بہنوں کو، اکثر لوگوں کو یہی معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ کس وقت تک ہم سحر کر سکتے ہیں، سحری کے اوقات کیا ہیں، تو یہاں پہ واضح الفاظ میں ان آیات مبارکہ میں جو ہے بتا دیے گئے ہیں کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری، یعنی وہ سفید سے لیئر جو ہے پھوٹتے رات کی سیاہ دھاری سے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لو، اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں منع کر دیا گیا، راتوں میں بھی دن میں بھی۔ اب معتکف ہونے کی کنڈیشن میں جو ہے وہ راتوں میں بھی یہ چیز حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب ہی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے رہو۔ اب یہاں پہ کاروبار کے معاملات جو ہیں، لین دین، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ پھر آگے یسألونک عن الاہلہ، پھر چاند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو۔ یعنی جب حکم ہو گیا تھا مواقیت کا، حج وغیرہ کا، تو لوگوں کے لیے یہ تھا کہ احرام باندھ لیتے تو پھر اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے گھر کی اوٹ سے یعنی پچھلے جانب سے جو تھا دیوار پھلانگ کے گھر کو آئے، اور پھر اسی طرح سے کہ ہم تو دروازے سے دہلی سے نہیں آئے تھے، وہاں پہ یہ احکام جو تھے صادر ہوئے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے، نیکی اس شخص کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو تقوی کیوں اختیار کرنا ہے؟ بچنے کے لیے۔ بچ کر کیا کرنا ہے؟ کامیابی پانی ہے۔ کامیابی کہاں لے کر جائے گی؟ جنت کے خریدار بنا دے گی۔ اور ساتھ ہی حکم دے دیا پھر قتال کا، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ محبت کا ذکر آ گیا اور ناپسندیدگی کا اظہار آ گیا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید میں بے انتہا جگہوں پہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن کو ناپسند کرتا ہے، کن سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ آیت اپنے پاس کوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 190، کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کس سے؟ حد سے تجاوز کرنے والوں سے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ فتنہ بازی اللہ کو ناپسند ہے۔ قطع تعلق کا پہلے بھی حکم آ گیا کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ عمل ہی اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تو جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یہاں پہ کتنا بڑا کام کہہ دیا کہ یعنی کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ اس کو جان سے ہی مار ڈالنا۔ فتنہ بھی اسی طرح کیا ہے؟ فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا قتل ہے۔ ہاں، مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نام و صفات، خوبصورت ذات کے بارے میں پھر غفور الرحیم الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کے نام و صفات بیان ہو رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ بدلا ہے، حرمت والا مہینہ جو ہے اس کے مہینے کا حرمات کے اندر بھی بدلا ہے، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم تھا، اور اقدام کر لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیجئے تقوی اختیار کر کے کیا ملے گا؟ اللہ کا ڈر اختیار کیا نا، اللہ کے ڈر سے دنیا کے تمام کام کرنے ہیں، تو پھر ساتھ کس کا ملے گا؟ اللہ کا، کہ وہ مع المتقین، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور حکم آ گیا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ پہلے مال خرچ کرنے کا حکم، یعنی صدقہ خیرات کرو، اپنے مال کو اپنے پاس جوڑ جوڑ کے رکھنا جو ہے، اللہ کی راہ میں نہ نکالنا، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں، جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں حکم آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا یہ سونا چاندی، یہ مال متاع جو ہے سانپ بن کر انسان کے جسم پر لپٹیں گے اور اس کو کاٹیں گے، اور انسان چیخے گا، بلائے گا، روئے گا، تو اس سے جان چھڑانا چاہے گا، وہ مال کہے گا دنیا میں تو نے ایسے ہی مجھے اپنے ساتھ سمیٹ سمیٹ کے رکھا تھا، آج میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا۔ تو پھر ہلاکت ہے نا ایسی چیزیں۔ فوراً کوشش کیا کریں، ماہ رمضان آ رہا ہے، اپنے پورے سال کا جو زکوٰۃ بنتی ہے اپنے مال میں سے ضرور ادا کریں، صدقہ خیرات کی کثرت کریں، اور پھر ساتھ حکم کس بات کا ہوا کہ احسان کی روش اختیار کرو، نہ کہ کیا دوسرے کے اوپر دکھاوا، دنیا والوں سے دکھاوا نہیں کرنا ہے، کسی کے اوپر احسان اس طرح نہیں کرنا ہے کہ اس کے اوپر بڑائی جتانے کے لیے، بلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
اب اللہ کن سے محبت کرتا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ جملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کو بھی اپنے پاس کوٹ کر لیجئے کہ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور احکام آ گیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے، قربانی کرے۔ دیکھیں ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتنی نرمی آ جاتی ہے، تو ہمیں بھی رعایت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اللہ کے حکموں کے دوسروں تک پہنچانے، کسی معاملے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم بیان کیا ہے اس حکم کے ساتھ ہی، تاکہ لوگ عذر نہ کریں اس حکم کو پورا کرنے میں۔ پھر یہاں پہ حکم دے دیا کہ قربانی کر لیں۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے، جو بھی اسے میسر ہو۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھ لے، یہ اس کے بدلے میں، یعنی کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے پھر ایام حج کے دنوں میں، اور 7 روزے رکھو جب کہ تم واپس پہنچ جاؤ۔ یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی جس طرح مسافری سے دوسرے ملکوں سے ہم لوگ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ ساتھ ہی ڈرایا بھی جا رہا ہے جی ان آیات مبارکہ میں کہ ڈرو اللہ سے، بچتے رہو، اللہ کے حکموں کو اس طرح سے مانو، کیونکہ پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ چاہیں تو حج کر سکتے ہیں، بلکہ بتا دیا گیا ہے کہ حج کے معلوم مہینے ہیں۔ تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی فضول بات کرنی ہے فسق کی، نہ فجور کی، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کی بات کرنی ہے۔ اور نیکی کے جو کام بھی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ حج پر گئے آدھے راستے میں آپ کے پاس اشیاء، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ یہ ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ لوٹ کر آؤ، نہیں، یہ پہلے حکم ہو گیا کہ زیادہ راہ جو ہے یعنی سفر کا جو سامان ہے وہ اپنے ساتھ تیار کر لو۔ یقیناً بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ اپنے نفس کو بچاؤ، یعنی کہ کنٹرول کرنے کا حکم دے دیا کہ جو انسان کی زندگی کی عام روٹین میں فضولیات ہیں ان سب سے نکلے، تقوی کے ساتھ چلے اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو یا اولی الالباب، واتقونی یا اولی الالباب۔ لیس علیکم جناح، ایک اور چیز جو کہ گناہ ہے وہ کیا ہے، اس پر تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ لیس البر، وہاں پہ نیکی کا حکم آ گیا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے، اب یہاں پر آ گیا کہ تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ گھر سے جاتے ہی آپ نے نیت کر لی کہ میں شاپنگ کے لیے یا کسی کاروباری معاملے میں مکہ شریف جا رہا ہوں، ان علاقوں میں جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، میں وہاں پہ حج اور عمرہ بھی کر لوں گا، نہیں۔ اگر آپ گھر سے نیت حج عمرے کی کر کے چلے گئے تو وہاں پہ آپ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، کوئی کاروباری معاملہ پیش آ گیا ہے یا کوئی آپ کی دنیاوی غرض، تو پھر اس صورت میں ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ بس یہ تمام ہدایات دیتی اللہ رب العزت نے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، پھر آگے اس معاملے کے ساتھ ہی چلتے رہو جو جو ہدایت مل گئی۔ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، لمن الضالین، یعنی کہ گمراہ لوگوں میں سے، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ ساتھ ہی حکم آگے استغفار کا، استغفر اللہ، ہم بھی اپنے لیے طلب کرتے ہیں اللہ سے مغفرت یہ آیت پڑھنے کے ساتھ ہی، واستغفر اللہ، اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہم سے بھی جو خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں عام روٹین میں بھی یا حج عمرے کے دوران ہو جائیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، سبحان اللہ، پھر وہی تاکیداً جملہ آ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں کہ یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ،
اور جب تم اپنے مناسک یعنی کہ حج کے احکام جو ہیں ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید اور شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وہ کس وجہ سے؟ لوگوں میں سے بھی وہ ہیں جو یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے جو وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کتنا خوبصورت انعام ہے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ تو نصف ہو گیا ہے، لیکن میں یہ رکوع مکمل کرنا چاہوں گی۔ آیت نمبر 201 پہ ہمارا نصف ہو گیا پارہ، لیکن میں اس رکوع کو مکمل کیے دیتی ہوں کیونکہ بہت خوبصورت آیات مبارکہ کی آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں ان کا انعام بھی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور پھر ایک اور لوگوں کا ذکر، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا، جیسے عام طور پر ہم لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں اللہ تو ایسا کرے گا، اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ نے کہاں کہا ہے؟ جو باتیں قرآن میں اللہ نے کہی ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، وہ کہہ دو، بس اپنے دل کی باتیں جو ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اپنے دل کی باتوں سے اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے۔ کس چیز کا؟ اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اللہ پر جھوٹ لگا کے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ پیچھے کیا کہا؟ الفتنۃ اشد من القتل واللہ لا يحب الفساد۔ آیت کوٹ کیجیے اپنے پاس کہ اللہ نہیں پسند کرتا کس کو؟ جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ کی محبت نہیں چاہیے؟ تو جن سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم یہ ساری صفات اپنے پورے اس کلام میں، پورے قرآن مجید میں سے نوٹ کریں گے، اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن لوگوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی اپنے پاس نوٹ کریں گے، تاکہ ہمارے اندر اگر ایسے کچھ بھی نافرمانی اللہ کی موجود ہیں جو کہ ہمارے عمل میں ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر سے دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر ایک اور لوگوں کا ذکر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق پر بہت شفیق ہے۔ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا آپ بیچ دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہی لوگ جن کو اپنی مال، دنیا، جائیداد کچھ بھی نہیں چاہیے، ہر ایک چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، چاہے ان کی جان جائے، چاہے ان کا مال جائے، اور چاہے اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قصص القرآن ہم شروع کریں گے تو مزید تفصیلات ہماری اس میں آ جائیں گی، اس لیے وقت مختصر ہے، تو یہاں پہ میں یہ رکوع مکمل کیے دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص خطاب کر رہے ہیں، اے ایمان والو
اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ پھر دشمن کون ہے دوبارہ بتا دیا۔ اب کیا اس کی پیروی کرنی ہے، اس سے دوستی کرنی ہے؟ جو جو حکم اللہ کے، چاہے وہ ہمارا نفس ہے وہ بھی دشمن ہے، کوئی اہل و عیال میں سے ہوتا ہے، یا ایک تو سری شیطان ہے جس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے ارد کے شیاطین ڈھونڈنے ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہیں کون ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ پھر اگر تم پھسل جاؤ یا پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہی تاکیدی جملہ کہ تم جان رکھو، یقین رکھو اس بات پر، یقیناً اللہ عزیز الحکیم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ من ظلل فی ظلل، یہاں پہ پھر سوال کیا جا رہا ہے کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے، اور فیصلہ چکا دیا جائے، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو جب اللہ کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہی ہے، پھر کیوں ہم دنیا کی زندگی میں غرق رہیں، اس دنیا کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم اسی دعا کے ساتھ آج کے اپنے اس پارے کو تکمیل کرتے ہیں۔ الحمدللہ دوسرا ربع ہمارا یہاں پہ پارہ نصف جو ہے اس سے ایک رکوع آگے مکمل ہو گیا ہے، آیت نمبر 210 پر۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس رب کے لیے ہے جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔